بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو کہ بہت کمنٹس آئے، مبارکبادیں آئیں۔ ہم نے جو اپنی اندازاً پریڈکشن کی کہ ان سے یہ نہیں ہو پائے گی آئین میں ترمیم، اور یہ جو چاہ رہے تھے ایک نئی سپریم کورٹ بنے، یہ ساری باتیں ان کے بس سے باہر تھیں۔ اب دوستو ہمارا جو یہ چینل ہے یہ سیاسی نہیں ہے، یہ اسٹرالوجیکل اسپیکٹس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، ذائچے میں زحل جو ہے وہ ریورس ہے اور اس کے مد مقابل سورج بیٹھا ہوا ہے، اور آج اس کی نحس نظر عطارد کے ساتھ قائم ہو چکی ہے۔ تو اب یہ جو نحس نظر ہے یہ ہے نیگیٹو، کیونکہ عطارد جو ہے یہ یہاں بادشاہت کے خانے میں ہے۔ نیگیٹو ضرور ہے، مگر آپ دیکھیے کہ عطارد میں نے عرض کیا تھا بلانگ کرتا ہے صحافی حضرات سے، خبر سے، اطلاعات سے، ان تمام علم سے۔ وہ بات جو لکھی جائے یا دانشور جو بات کریں وہ ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ جو عطارد ہے وہ کیونکہ بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور یہ عمران خان صاحب کا 10واں خانہ ہے، لہٰذا خان صاحب سے میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ان کو ناکام کریں گے، کیونکہ ذائچے کا 10واں خانہ جس کا جتنا سٹرونگ ہوگا اس کی شہرت، اس کی عزت، اس میں اتنا اضافہ ہوگا۔ جب دوستو ہمیں کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ میرا روزگار کیسے ہے یا میرا عدالت میں کیس چل رہا ہے کیا بنے گا، تو ہم اس کے ذائچے کا 10واں خانہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے جواب دیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز، یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ میرے ایک عزیز ایک وفاقی گورنمنٹ کے محکمے میں جاب کرتے تھے، بڑے اہم عہدے پہ تھے۔ تو جب ان کی ریٹائرمنٹ کے قریب آئے تو انہوں نے اپنی پروموشن کے لیے ایک کیس کیا۔ تو میں کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی مجھے بتائیں میرے کیس کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا جی آپ یہ کیس ہار جائیں گے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بالکل نیئر وہ فیصلہ آیا اور وہ کیس ہار گئے۔ تقریباً 6 مہینے گزرے، میں ان کے گھر گیا، میرے ریلیٹیو ہیں، میں ان کے گھر گیا تو مجھے کہنے لگے یار میں ایک کیس کرنا چاہ رہا ہوں محکمے پہ، کچھ میرے وہ ہیں تو بتاؤ کیا بنے گا۔ میں نے کہا کیس آپ نے کر دیا؟ انہوں نے کہا میں نے کر دیا۔ میں کہا جی آپ کیس جیت جائیں گے۔ وہی کیس سیم پھر وہ جیت گئے۔ مجھے کہنے لگے یار بڑی حیرانی والی بات ہے، پہلے میں نے پوچھا آپ نے کہا آپ ہار جائیں گے، آپ ہار گئے، سیم وہی کیس ہے، میں نے دوبارہ کیا، آپ نے کہا آپ جیت جائیں گے، میں جیت گیا۔ میں نے کہا جی بات ہے ستاروں کی، اس وقت ستارے آپ کے نیگیٹو ہوں گے جب میں نے ذائچہ بنایا ہوگا، لہٰذا میں نے آپ کو اچھی بات بتانی نہیں تھی۔ اب جب آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو آپ کے ستارے نیگیٹو ختم ہو گئے، پازیٹیو آ گئے، تو میں نے کہا آپ کیس کریں، آپ جیت جائیں گے۔ تو اسی بیس پہ، اسی ڈیٹا کلیکشن پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فارم 47 کی پیداوار اسمبلی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں عمران خان تکڑا ہے اور دوسری عدلیہ تکڑی ہے۔ اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر وکلا تحریک چل پڑی، کیونکہ ذائچے میں سورج اور پلوٹو کی سات نظر قائم ہو چکی ہے۔ سورج اس وقت ذائچے کے میں برج شملہ میں 25 درجے پہ ہے، اور پلوٹو جو ہے 29 درجے پہ ہے، اور پھر پلوٹو نے مستقیم ہونا ہے، پھر پلوٹو نے مستقیم ہو کے واپس جانا ہے برج دلو میں، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے خانے میں یہ پہلی دفعہ یہاں پہنچا ہے۔ تو اس لیے میں پریڈکشن یہ دہرا رہا ہوں کہ اگر تحریک چل پڑی تو ملک میں بہت بڑا ایک انقلاب آئے گا، وکلا اپنی طاقت منوائیں گے۔ ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ 2 بندے تکڑے ہیں، ایک عدلیہ تکڑی ہے اور ایک عمران خان صاحب کا ذائچہ تکڑا ہے، یہ 2 لوگ تکڑے ہیں۔ آپ دیکھیے خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں، انہوں نے ان کے جعلی کیسز بھگتے 200 سے زیادہ، یہ ان کو باہر لانے سے ڈرتے ہیں، یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ خان صاحب باہر آئیں، یہ جعلیت کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو ہی اب آنے والے وقت میں زہرہ برج میزان سے نکل کے برج اکرم میں جائے گا تو یہ مریخ کو ناظر ہو جائے گا، مریخ کی
اور زہرہ کی آپس میں پازیٹیو نظر ہوگی، جو پاکستان کے حال کے خانے کے 2 بڑے ستارے ہیں۔ اور اسی دوران جب یہ نظر قائم ہوگی، اس دوران میں سورج جو ہے وہ اپنا بورڈ چینج کر چکا ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ مجھے پاکستان کے بارے میں پوری دنیا سے پوچھ رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آنے والے وقت میں جب مارچ اور اپریل آئے گا تو پاکستان انشاءاللہ بہتر پوزیشن میں چل پڑے گا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تبدیلی کا پاکستان میں ایک عمل ہے، حل ہے، بلکہ میں نے عرض کیا تھا چلتا جا رہا ہے، تو بہت ساری آپ غور کیجئے جو پاکستان میں ہڈن چیزیں تھیں، اس حل نے نیچے سے اکھاڑ کے سامنے لا دی ہیں۔ اور یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایسی اسٹیٹ بنا دیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو، ان سے نہیں ہونا۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام ترین حکومت اس وقت معرض وجود میں آئی ہوئی ہے۔ ایک دن یہ کچھ کہتے ہیں ان کے بندے، اگلے دن کی بات بدل جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اور پریڈکشن کرنا ہے، اور وہ پریڈکشن یہ ہے کہ زحل کیونکہ ریورس ہے اور عطارد اس کے مد مقابل آیا بیٹھا ہے۔ PMLN میں کچھ لوگ سر اٹھائیں گے ان کے خلاف۔ جب وہ لوگ سر اٹھائیں گے ان کے خلاف، خان صاحب کی طاقت میں اس وقت اضافہ ہو چکا ہوگا۔ میں دوبارہ بیان کیے دیتا ہوں، آنے والے وقت میں جب سورج اپنا برج میزان میں جائے گا اور اس کی پازیٹیو کمیونیکیشن مشتری کے ساتھ ہوگی، PMLN میں کچھ لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے، اپنے نظریات بیان کریں گے۔ جنہوں نے سیاست کرنی ہے، جنہوں نے سیاست میں رہنا ہے، جو اصل سیاسی ورکر ہیں، وہ PMLN کو خدا حافظ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اپنا نقطہ نظر الگ سے بیان کریں گے۔ ماضی میں میری ایک پریڈکشن رہی کہ وہ لوگ جو بہت سمجھدار ہیں وہ اب PDM کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ آپ دیکھیں PDM کو کس کس نے خدا حافظ کہا، اور سب سے پہلے جو سیاستدان جو سمجھدار ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، جو PMLN کے وزیر اعظم رہے، وہ انہیں چھوڑ گئے اصولی سیاست پہ۔ اب آنے والے وقت میں جو عدلیہ ہے یہ اپنا سٹرونگ ترین کردار برقرار رکھے گی، اور یہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلط رہیں، یہ مسلط نہیں رہ سکتے۔ ذائچے کا قاعدہ، ذائچے کا کلیہ ان کے خلاف جا چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، ستارے کہیں کے کہیں جا چکے ہیں، اور آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ تمام ستارے اب ایک لائن میں تقریباً ایک چھوٹے سے دائرے میں آئیں گے۔ چھوٹے سے دائرے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے ستارے ہیں، جن میں یورنس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، ان کے اندر مریخ داخل ہو چکا ہے۔ اب مریخ جیسے جیسے آہستہ آہستہ آگے جائے گا، ان کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا۔ دراصل کچھ لوگ ایسے ذہین لوگ ہیں جو اس وقت جن کی نشاندہی پلوٹو کر رہا ہے، اور نیپچون اور اپنا یورنس یہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فیڈ بیک دے رہے ہیں سیاستدانوں کو، سمجھا رہے ہیں، کسی کا بڑا سمجھا رہا ہے، کوئی کہیں سے سمجھا رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال رہا ہے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں سیاست سے آؤٹ کر دے گا۔ تو جو سیارگان کے منصوبات ہم نے آج تک پڑھے، اس کے مطابق آنے والے وقت میں جب مارچ اور اپریل آئے گا تو پاکستان انشاءاللہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ یہ جو ستارے ہیں یہ نہیں ہیں کہ ان کا صرف اثر پاکستان پہ ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، یہ صرف پاکستان پہ ہوگا۔ اب ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ جی سارے پرابلم پاکستان میں ہیں، باہر تو کہیں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، ایک بچہ پیدا ہوا جس نے PhD کی، ہو سکتا ہے وہ بچہ کبھی تیسری کلاس میں ایک آدھ مضمون میں فیل بھی ہوا ہو سکتا ہے 5ویں میں فیل ہو سکتا ہے اس کے نمبر بہت تھوڑے آئے ہوں، پھر اسے ہوش آ گیا ہو کہ میں نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ ستاروں کی کمیونیکیشن ہے جو زندگی میں جاری رہتی ہے۔ اسی طرح
اسٹرالوجیکل اسپیکٹس جو ہیں بڑے ستاروں کے، وہ ایک سمجھدار قوم بننے کی سمت میں آنا شروع ہوئے ہیں۔ بطور طالب علم پلوٹو آج تک پاکستان جب سے بنا مجھ دلوں میں نہیں آیا تھا۔ جب زائچے میں یورنس برج حمل میں آیا تو اس وقت پرویز مشرف کی حکومت کے اینڈ تھا، تو محمد علی درانی صاحب مجھے میرے گھر ملنے آئے، بہت شفیق آدمی ہے، میں نے ان کا زائچہ بنایا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا بنے گا؟ میں کہا جی ملک میں ایک صوبہ اور بنے گا۔ تو انہوں نے جا کے بحالی صوبہ بہاولپور تحریک شروع کر دی ہے۔ ریکارڈ پہ ہے، ریکارڈ ہے، اور ماشاءاللہ محمد علی درانی صاحب میرے دوست ہیں، حیات ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ میں نے پریڈکشن کی تھی یوسف گیلانی صاحب کو 2006 میں کہ آپ اگلے وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو 2008 میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ تو ایک وقت میں درانی صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی گیلانی صاحب سے کہہ کہ ہمیں اس بات میں تھوڑا سپورٹ کریں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نہیں کہہ سکتا، ہاں اگر وہ سوال پوچھیں گے تو میں جواب دوں گا، کیونکہ مجھے یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جو مجھ سے سوال کریں گے ایز اے ایسٹرالوجر میں جواب دوں گا، اگر وہ سوال نہیں کریں گے تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ خود کوشش کریں۔ تو حکومت نے اس وقت گلگت بلتستان ایک صوبہ بنا دیا، تو ہمارے یہاں اسٹرالوجیکل جو اسپیکٹ تھا کہ ایک صوبہ اور بنے گا، وہ صوبہ بن گیا۔ کہاں بنا اس کا ہمیں نہیں پتہ تھا۔ یہاں سے سمجھیں کہ ہم وہ بات کریں گے جو اندازاً ہمیں سمجھ آئے گی۔ اب کرنٹلی زائچے میں یہ جو حکومت ہے جس گڑھے میں گر رہی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے لیے گڑھا کھودیں گے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اس گڑھے میں گر رہے ہیں، ان کے لوگ اب انہیں چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، جو ریئل سیاستدان ہیں وہ انہیں خدا حافظ کہہ جائیں گے۔ اور آنے والا وقت کرنٹلی بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کے لیے مشکلات لائے گا، کیونکہ سیارے ابھی نیگیٹو ہونے ہیں، ابھی عطارد کی نیس نظر شروع ہو چکی ہے زول کے ساتھ۔ تو اسی سے میں نے پریڈکشن کی تھی کہ ان کے سکینڈل سامنے آنے کی سمت میں بات جائے گی۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کے خانے میں جو ہی نیپچون جو ہے اپنا برج چینج کرے گا، پاکستان کے حال کے خانے میں آئے گا، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، روزگار کے بہت مواقع پاکستان میں انشاءاللہ پیدا ہوں گے، اور دنیا جو خان صاحب کہتے تھے کہ دنیا پاکستان کی طرف رخ کرے گی، انشاءاللہ مستقبل میں وہ وقت دیکھنے کے لیے ہمیں ملے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باقی باتوں کی طرف جائیں گے۔ میں فرداً اپنے تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے، ہمارا دل خوش ہوا، ہمارا خون بڑھ گیا کہ یار دیکھیں لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، سب اس کا احسان ہے۔